الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اس سے پہلے والے سبق میں آپ نے سألتمونیہا کے حروف کے زائد ہونے کی جگہوں کے بارے میں پڑھا اور اس میں بھی آپ یہی پڑھیں گے۔ پہلے والے سبق میں آپ کو یہ معلوم ہوا کہ وہ حروف جو زائد ہوتے ہیں تو ان کا تعلق ہمیشہ الیوم تنساہ یا سألتمونیہا، یہ دونوں ایک جیسے ہی حروف ہے لیکن یہ کلمے الگ الگ ہیں، تو ان کا تعلق ہمیشہ یا تو الیوم تنساہ سے ہوگا یا پھر اگر سألتمونیہا کو مجموعہ تصور کرتے ہو تو اس سے اس کا تعلق ہوگا۔ پھر آپ نے کل کے سبق میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ان میں سے ہر ایک کی تفصیل ہے۔ تفصیل آپ نے حمزہ کی بھی پڑھ لی، لام کی بھی پڑھ لی، پھر یا کی بھی پڑھ لی، واو کی بھی پڑھ لی اور میم کی بھی پڑھ لی۔ پھر اور یہ تفسیر ہم نے جو کہ یہ الیوم تنساہا کے اعتبار سے ہم نے یہ تفصیل کی تھی، الیوم تنساہا کے اعتبار سے ہم نے یہ تفصیل کی تھی۔ اب اس میں اگلا حرف ہے تا، تو یہ تا کب زائد ہوتی ہے؟ تا یہ فعل مضارع کے شروع میں زائد آتی ہے، جیسے اس کی مثال آپ لے لیں تضربو، یہ فعل مضارع اور فعل مضارع کے شروع میں ہمیشہ تا زائد آتی ہے۔ اسم کے شروع میں بھی تا زائد آ سکتی ہے، جیسے اس کی مثال تج فافن، تج فافن یہ اسم ہے اور اس کا وزن آئے گا تف عالن۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے شروع میں حمزہ زائد ہے کیونکہ وہ موزون میں یعنی صیغے میں جس وزن پر ہے، جس حالت پر ہے، وزن میں بھی اسی حالت پر یہ تا آئی ہوئی ہے، ٹھیک، اور الف بھی یہاں پر آپ کو زائد نظر آ رہا ہے۔ پھر اگلا صیغہ جس کے شروع میں، جس اسم کے شروع میں تا زائدہ ہوتی ہے، ترعیتن، اس کا وزن نکلتا ہے تفعیلتن۔ آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں میم، شروع میں تا زائد ہے۔ اس کی اور بھی مثالیں آ سکتی ہے لیکن یہ اسم کے شروع میں تا کا زائد ہونا یہ بہت ہی قلیل ہے، کم ہے۔ فعل مضارع کے شروع میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ تا زائد ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ تا دوسری جگہ پر بھی زائد ہوتی ہے۔ اچھا، اختن، تیسری جگہ پر بھی یہ تا زائد ہوتی ہے۔ اب اختن اس میں تا زائد ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ آپ اختن میں تا کو کیسے زائد قرار دے رہے ہیں، پھر تو اس کا وزن نہیں نکلے گا۔ تو اختن اصل میں یہ ون تھا، آپ اس کو یہ سمجھے، اگرچہ اس کی تعلیل کچھ الگ طریقے سے ہوتی ہے لیکن یہاں آسانی سے۔ پھر یہ تا واو سے بدل کر آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی اور بھی تعلیل ہم کریں گے ناقص میں جا کر، لیکن اب فی الحال آپ یہ سمجھے کہ تا یہ باہر سے زائد لائی گئی ہے، واو یہاں سے حذف ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، یہاں پر یہ تا زائد ہوگی۔ آپ جب وزن نکالیں گے تو اخون کا نکالیں گے فعلن، لیکن یہ تا زائد ہوگی، یہاں پر واو لام کلمے کے مقابلے میں الف خا واو، یہ لام کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہوگا۔ اسی طرح بنتن بھی ہے، اس کے آخر میں بھی یہ تا زائد ہے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو بتایا جب کلمے میں 3 حروف اصلی ہو اور اس کلمے میں تا موجود ہو تو وہ تا زائد ہوگی، جیسے عفریتن، اس کا وزن نکلتا ہے فعلیتن۔ اب آپ دیکھیں کلمے میں تا کے علاوہ 3 حروف اصلی موجود ہے تو یہ تا زائد ہوگی۔ اسی طرح میں آپ کو دوسرا ضابطہ بتاؤں، جب تا واو مدہ یا یا مدہ کے بعد آ جائے اور کلمے میں تا کے علاوہ 3 حروف اصلی موجود ہو تو تا
زائد ہوگی، جیسے کبریتن یہ میں نے لکھا ہے۔ اب یہاں پر یہ تا یا مدہ کے بعد آ رہی ہے، اور اس تا کے علاوہ کلمے میں 3 حروف اصلی موجود ہے بروزن فعلیتن، تو یہ تا زائد شمار ہوگی۔ یہ تو یا مدہ کے بعد، اگر واو مدہ کے بعد آ جائے جیسے عن کبوتن، اب یہاں دیکھیں تا کے علاوہ کلمے میں 3 حروف اصلی موجود ہے، اس کا وزن آئے گا فعللوتن، تو یہاں پر بھی تا زائد ہے۔ تو تا کے بارے میں تو بحث ہو گئی۔ اچھا، گول تا، جو چھوٹی والی تا ہوتی ہے، یہ والی گول تا جو طلحہ کے آخر میں جو گول تا ہے، یہ ہمیشہ زائد ہوتی ہے، ہمیشہ، یہ کبھی اصلی نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد ہے نون۔ تو نون یہ کہاں زائد ہوتا ہے؟ نون یہ فعل مضارع کے شروع میں زائد ہوتا ہے، جیسے نضرب، ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ نون کی۔ اب یہ نون زائد ہے، اس کا وزن آتا ہے نفعل، تو نون فعل مضارع کے شروع میں زائد ہوتا ہے، نضرب بروزن نفعل۔ اسی طرح نون باب انفعال میں بھی زائد ہوتا ہے، جیسے انصرفا۔ باب انفعال ایک باب ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے گا، اس میں بھی نون زائد ہوتا ہے، اس کا وزن آتا ہے انفعل۔ یہ بھی آپ بات سمجھ گئے۔ نون پہلی جگہ پر زائد ہونے کی مثال جیسے نرجسن، جب کلمے کے شروع میں آ جائے اور نون کے علاوہ 3 حروف اصلی موجود ہو، اور وزن نفعل۔ اب اس میں حروف اصلی را، جیم اور سین ہے، نون اس میں زائد ہے۔ دوسری جگہ پر زائد ہونے کی مثال جیسے جندبن، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں نون دوسری جگہ پر وزن فنعلن، فنعلن۔ دیکھو موزون میں جس طرح یہ زائد تھا، یعنی صیغے میں ہم نے وزن میں بھی اس کو ویسے ہی زائد لایا، کیونکہ حروف زوائد کو فا، عین اور لام کے مقابلے میں نہیں لایا جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ کلمے میں اگر نون آ جائے اور نون کے علاوہ 3 حروف اصلی موجود ہو تو نون یہ زائد ہوگا۔ سین، اب آیا سین، الیوم تنساہ، نون کے بعد سین ہے، یہ بہت ہی کم زائد ہوتا ہے، کلام عرب میں سین کا زائد ہونا بہت ہی کم ہے، باب استفعال کے شروع میں یہ زائد ہوتا ہے، جیسے استبرکا، بروزن استفعال۔ تو باب استفعال ایک باب ہے، اس کے شروع میں یہ سین زائد ہوتا ہے، جیسے موزون میں تھا ویسے ہم اس کو وزن میں بھی لائے ہیں۔ اس کے بعد ہے الف۔ تو الف کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الف یہ بہت ہی زیادہ زائد ہوتا ہے، لیکن اس وقت جب کلمے میں الف کے علاوہ 3 حروف اصلی موجود ہو، جیسے ضاربن، یعنی الف کا زائد ہونا بہت کثیر ہے، بروزن فاعل۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ضاربن، اس میں حروف اصلی ضاد، را اور با ہے، کیونکہ یہ فا، عین اور لام کے مقابلے میں واقع ہے، اور الف اس میں زائد ہے، تو جس طرح موزون میں یعنی صیغے میں زائد تھا، وزن میں بھی اس کو زائد لائے گی۔ تو الف آپ کو اکثر اور بیشتر زائد ہی ملے گا۔ ہاں، اگر الف کے علاوہ کلمے میں 3 حروف اصلی موجود نہ ہو تو پھر الف اصلی ہوگا، جیسے کہ دعا۔ دعا کا تو ویسے آپ وزن بھی نہیں نکال سکتے، وزن جب آپ نکالو گے تو اس کے اصل کی طرف جاؤ گے، دعوا۔ یہاں پر یہ الف زائد نہیں، کیونکہ یہ واو سے بدل شدہ ہے، یہ جو الف ہے یہ اس واو سے بدل کر آیا ہوا، یہ الف یہاں پر زائد نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو اصلی کہیں گے۔ تو اگر کلمے میں الف کے علاوہ 3 حروف اصلی موجود نہ ہو تو الف پھر
اصلی ہوگا۔ ویسے اکثر اور بیشتر الف زائد ہوتا ہے۔ اس کی اور بھی مثالیں جیسے کہ عذافر بر وزن فعالل، اس مثال میں بھی آپ دیکھ لیں الف زائد ہے۔ اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہے، جیسے حبلہ بر وزن فعلا۔ یہ لکھنے میں آپ کو آخر میں یا نظر آ رہی ہے، لیکن یا نہیں ہے بلکہ یہ الف ہے۔ یہ یا کی طرح لکھا جاتا ہے لیکن یہ ہوتا الف ہے، تو اس میں بھی آخر میں الف زائد ہے۔ اب بالکل آخری حرف رہ گیا ہاں۔ ہاں یہ بھی بہت ہی کم زائد ہوتی ہے، جیسے کہ ارا کا یوریکو سے کبھی کبھار احرا کا پڑھ لیا جاتا ہے، تو یہاں پر یہ ہاں زائد کر دی گئی ہے۔ اور کبھی اسم کے شروع میں بھی یہ یا زائد آ جاتی ہے، جیسے کہ اس کی مثال ہبلعن۔ اب ہبلعن اس کا وزن آئے گا ہف علن، یہ یا اس میں زائد ہے، ہاں اس میں زائد ہے، کیونکہ وہ موزون میں جس طرح آ رہی ہے وزن میں بھی اسی طرح آ رہی ہے۔ اسی طرح امہاتن میں جو ہاں ہے یہ بھی زائد ہے۔ اور فعل میں بھی بہت ہی کم زائد ہوتی ہے، تو ہاں کا زائد ہونا بہت قلیل ہے۔ تو دوستو آپ کے سامنے الیوم تنساہ میں جتنے حروف تھے ترتیب وار آپ نے ان حروف کو تفصیلاً دیکھ لیا۔ اب ان اسباق کو دیکھ لینے کے بعد اور انہیں سمجھ لینے کے بعد پکی امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ اب اصل اور زائد کی پہچان میں آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہو تو آپ اپنا اشکال کمنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سبق اچھا لگے تو آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ اس کو لائک کریں اور ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو، کیونکہ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے مکمل محنت کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ کل تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ کل تک کے لیے آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔